نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من رب السماوات والارض قل الله قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار صدق الله العظيم۔ قل من رب السماوات والارض، ان سے پوچھئے کون ہے آسمانوں اور زمین کا مالک؟ قل اللہ، اور فرما دیجئے کہ اللہ ہی ہے۔ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں تھا، مشرکین بھی مانتے تھے کہ آسمانوں اور زمین کا مالک اور مختار مطلق اللہ ہے۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، تو ان سے کہیے کہ کیا پھر تم نے اس کے سوا ایسے اپنے حمایتی بنا لیے ہیں جن کا اپنا حال یہ ہے کہ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو خود اپنے لیے بھی نہ کسی نفع کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ نقصان کا۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہیے کیا اندھا اور صاحب بصارت آدمی برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک ٹھہرا لیے ہیں خلقوا کا خلق ہیں، جنہوں نے کچھ تخلیق کیا ہے اس کی تخلیق کے مانند؟ اللہ تو خالق ہے، کسی اور نے بھی کوئی شے تخلیق کی ہے، اور وہ مانتے تھے کہ نہیں، ہر شے کا خالق اللہ ہی ہے۔ فتشابہ الخلق علیہم، یہ اصل میں ان کے اپنے جو اعتقادات تھے اور اعترافات تھے ان کے حوالے سے ان پر حجت قائم کی جا رہی ہے۔ تو کیا ایسا ہے کہ کچھ چیزیں اللہ نے بنائی اور کچھ ان کے معبودوں نے بنائی؟ فتشابہ الخلق علیہم، تو پھر مشتبہ ہو گیا ہے ان کے مابین یہ معاملہ کہ کون سی تخلیق اللہ کی ہے اور کون سی ان کے معبودوں کی ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے نہیں، اللہ تو ہر شے کا خالق ہے، وہو الواحد القہار، اور وہی ہے تنہا، اکیلا اور زبردست ہے، چھایا ہوا۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اس نے برسایا آسمان سے پانی تو پھر وادیاں بہہ نکلی۔ اودیۃ یہ وادی کی جمع ہے، اودیہ، کیونکہ حجاز کا علاقہ میں نے آپ کو بتایا پہاڑی تھا، اور پہاڑوں میں وادیاں ہوتی ہیں، ادھر ایک پہاڑ ہے ادھر ایک پہاڑ ہے، درمیان میں وادی ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو یہ وادی جو ہے یہ نالے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، پانی ادھر سے بھی نیچے اترے گا ادھر سے بھی نیچے اترے گا، اور تیز دھارے والا جو ہے وادی کے اندر ایک نالا بہ نکلے گا۔ فَحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا، تو پھر یہ کہ جب وادیوں میں پانی چل نکلا تو سیل نے، نالے نے جھاگ پھولا ہوا اپنے اوپر اٹھا لیا۔ ظاہر بات ہے کہ وادی میں کوئی کوڑا کرکٹ جھاڑ جھنکاڑ پڑے ہوئے تھے، جب پانی کا زوردار ریلا آیا ادھر سے بھی ادھر سے بھی تو اس نے ان سارے جھاڑ جھنکاڑ کو، کوڑے کرکٹ کو اٹھایا اور اپنے اوپر، تو اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ شاید پانی کے اوپر جو ہے یہ جھاگ چھایا ہوا ہے، پانی نظر نہیں آتا، جھاگ نظر آ رہا ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور جو یہ جس چیز کو یہ دھونکتے ہیں اور تپاتے ہیں آگ پر تاکہ اس سے زیورات بنائیں یا کوئی اور سامان بنائیں، سونا چاندی تانبا جس چیز سے بھی بنانا ہے، ظاہر بات ہے کہ پہلے اس کو پگھلاتے ہیں آگ کے اوپر، لیکن اس پر بھی ایسا ہی جھاگ آ جاتا ہے اس وقت۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، اسی طرح اللہ تعالی حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو جو یہ اوپر کا جھاگ ہوتا ہے، چاہے وہ کٹھالی کا جھاگ ہو جس میں کہ سونے اور چاندی کو تپایا گیا اور وہاں جھاگ پیدا ہو گیا، یا وہ بارش سے آنے والے سیلاب کے اوپر کا جھاگ ہو، وہ جھاگ تو کچھ عرصے کے بعد خشک ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو چیز کے لوگوں کے لیے نافع ہوتی ہے، منفعت بخش ہوتی ہے، وہ باقی رہتی ہے زمین میں۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی مثالیں بیان کرتا ہے۔
اب یہ مثال کیا ہے؟ دیکھیے جیسے پانی اوپر سے آتا ہے تو حق وہی جو ہے وہ بھی اوپر سے آئی ہے. جیسے جب زوردار ایک سیلاب آیا تو اس کے اوپر جھاگ آ گیا، لیکن جھاگ اصل سے نہیں، اصل سے پانی ہے. لیکن کچھ وقت کے لیے محسوس ہوتا ہے کہ جھاگ جو ہے حاوی ہے، چھایا ہوا ہے، غالب ہے، لیکن پھر جب جھاگ جو ہے غائب ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ نے سونے چاندی کو کٹھاری میں ڈالا اور تپایا، جھاگ آ گیا. اب وہ اصل سونا آپ کو نظر نہیں آ رہا، جھاگ نظر آ رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ جھاگ ختم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جب حق کا نزول ہوتا ہے تو پہلے ایسے محسوس ہوتا ہے ابتدا میں کہ باطل چھایا ہوا ہے، باطل کا غلبہ ہے، باطل ہی باطل نظر آ رہا ہے، چمک دمک اسی کی ہے، اسی کی چلت پھرت ہے. لیکن کچھ عرصے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ باطل وہ تو نفیم منسیہ ہو گیا، اس کا کوئی وجود نہیں رہا، اور جو حق تھا جو کہ اصل میں لوگوں کے نافع شے تھی وہ پھر باقی رہتی ہے. للذین استجابوا لربہم الحسنی، جن لوگوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا ان کے لیے بھلائیاں ہیں. والذین لم یستجیبوا لہ، اور جن لوگوں نے اس کی پکار پر لبیک نہیں کہا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ، اگر ان کے پاس وہ ساری دولت ہوتی جو زمین میں ہے اور اس جیسی اور بھی ہوتی ہے تو بھی وہ فدیے میں دے دیتے اپنی جان کو جہنم سے چھڑانے کے لیے. اولئک لہم سوء الحساب، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے برا حساب ہے، یعنی جن کے حساب کے نتیجے میں برائی جو ہے ان کے حصے میں آنے والی ہے. ومأواہم جہنم، اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا بچھونا ہے. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کیا بھلا وہ شخص جو جانتا ہے کہ اے نبی جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، کمن ہوا اعمی، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا کہ جو اندھا ہے، جسے حقائق نظر نہیں آ رہے، یا نظر تو آتے ہیں لیکن آنکھیں بند کر لی ہیں، وہ حقیقت کو دیکھنا نہیں چاہتا. انما یتذکر اولو الالباب، حقیقت میں سبق تو اور نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں کہ جو صاحب ہوش اور صاحب خرد لوگ ہیں. الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ کہ جو عہد جو اللہ سے کر کے آئے تھے اس کو پورا کرتے ہیں. وہ عہد الست سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں، جب ہم عالم ارواح میں تھے صرف ارواح ہی تھیں، ہماری جسم نہیں تھے، اور تمام انسانوں کی ارواح تھیں، آدم سے لے کر آدم کی نسل کا آخری انسان جو دنیا میں آئے گا قیامت تک، سب کی روحیں موجود تھیں، اور سب نے عہد کیا تھا الست بربکم قالوا بلی. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو نبھاتے ہیں. ولا ينقضون الميثاق، اور اس عہد کو توڑتے نہیں ہیں. والذین یصلون ما امر اللہ ان یوصل، اور وہ لوگ کہ جو ملاتے ہیں جس چیز کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے. کیا مراد ہے؟ یہ دیکھیے یہ آیات بہت مشابہ ہیں سورہ بقرہ کے 30 رکوع کی آیات سے. وہاں بھی فرمایا گیا تھا یہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، تو یہاں پر اس کو برعکس انداز میں بیان کیا، وہ لوگ جو جوڑتے ہیں اس شے کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی رحمی رشتوں کو جوڑنا، صلہ رحمی جسے کہتے ہیں، قطع رحمی نہ ہو. بہن بھائی ہیں، بھائی بھائی ہیں، آپس میں جڑے رہے، آپس میں اختلاف نہ ہو، دشمنی نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو. اسی طرح ایک دادا اور دادی کی نسل جو ہے وہ سب جڑے ہوئے ہوں، یہ رحمی رشتے ہیں. دادی کے رحم پر جا کر زیادہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں مرد اور عورتیں جو ہیں وہ رشتے میں منسلک ہو جاتے ہیں. پر دادی کی رحم کے اوپر پھر ظاہر بات ہے کہ یہ رشتہ وسیع تر ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ حضرت حوا کے رحم پر جا کر پوری نوع انسانی ایک وحدت بن جائے گی. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور برے حساب کا اندیشہ رکھتے ہیں. وَالَّذِينَ صَبَرُوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کیا، صبر ابتغاء وجہ ربہم، جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھی. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور انہوں نے خرچ کیا اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا تھا، سرًّا وعلانیہ، پوشیدہ بھی اور علی الاعلان بھی. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ برائی کو دفع کرتے ہیں، بدی کو دفع کرتے ہیں بھلائی کے ساتھ. یعنی کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے، آپ کو ویسے ہی حق ہے کہ اس کے جواب میں آپ بھی ویسی ہی برائی کریں، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں گے تو یہ اعلیٰ تر مقام ہے، بلند تر مقام ہے. اولئک لہم عقبی الدار، یہ وہ لوگ ہیں
کہ جن کے لیے ہے آخرت کا گھر، بہترین جنت، جنات و عدن، جو رہنے کے باغات ہیں، ریزیڈینشل گارڈنز ہوں گے، یدخلونہا، جس میں وہ خود بھی داخل ہوں گے، وہ من صلح من آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم، اور جو بھی نیک ہوں گے ان کے باپ دادوں میں سے اور ان کے ازواج میں سے اور ان کی اولاد میں سے. یعنی یہ کہ ظاہر بات ہے کہ خود نیک ہونا شرط ہے. والدین مشرک ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن والدین بھی مسلمان تھے، اپنی حد تک نیک تھے، تو فرض کیجئے کہ اپنے درجے کے اعتبار سے وہ اس شخص جنتی جو ہے ان کا بیٹا اس کے درجے کے برابر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ والدین کا درجہ بڑھا کر اس بیٹے کے درجے کے برابر کر دے گا. اس طرح ہو سکتا ہے ایک شخص بہت عظیم شخص ہو، شاہ ولی اللہ دہلوی جیسا یا شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جیسا، ان کی اولادیں بھی نیک تھیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ رتبہ تو نہیں تھا کہ جو شاہ ولی اللہ کا یا شیخ احمد سرہندی کا تھا، لیکن ان کے رتبوں کو بھی اللہ بڑھا کر تاکہ جنت میں وہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے ساتھ ہی رہیں. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ان پر داخل ہوتے رہیں گے ہر دروازے سے، جنت کے ہر دروازے سے وہ داخل ہوں گے، اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، سلام ہو آپ لوگوں پر اس صبر کے طفیل کے جو آپ نے دنیا کی زندگی میں کیا، حرام سے بچے اور فرائض کی ادائیگی میں اگر تکلیف اور مصیبت بھی آئی تو برداشت کی. یہ دو طرح کا صبر ہے. حرام کا جو لالچ ہے اس سے انسان اپنے آپ کو روکے رکھے، یہ بھی صبر ہے، اور جو اللہ کے احکام ہے ان پر عمل کرنے میں تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، مشقت جھیلنی پڑتی ہے تو برداشت کرے، یہ بھی صبر ہے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تو کیا ہی اچھا ہے یہ عاقبت کا گھر جو آپ کو ملا. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں اس کے بعد کہ اسے مضبوطی سے باندھا تھا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو کہ جس کو جوڑنے کا حکم دیا گیا تھا، بجائے صلہ رحمی کے قطع رحمی سے کام لیتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے بہت برا گھر ہے جو انہیں ملنے والا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ کشادہ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. وفرحوا بالحیات الدنیا، لیکن یہ لوگ دنیا کی زندگی ہی پر مطمئن ہو گئے ہیں، شادہ و فرحاں ہیں. وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے برتنے کے کچھ ساز و سامان کے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کہتے ہیں یہ کافر لوگ کہ کیوں نہیں اتاری گئی ان کے اوپر کوئی بڑی نشانی ان کے رب کی طرف سے، وہ بڑا معجزہ. قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو بھی اس کی طرف رجوع کر لے اس کو وہ ہدایت دیتا ہے. تو رجوع کرنے والوں کو معجزے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے اپنے دل میں اگر طلب ہے حق کی تو حق جیسے ہی آیا سامنے اسے قبول کر دیتے ہیں. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ مطمئن رہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ دل تو اللہ کی یاد ہی سے اطمینان پاتے ہیں. دل دولت سے جو ہے اطمینان نہیں پاتا، دولت ہے لیکن بے چینی ہے، ہر شے موجود ہے لیکن نیند نہیں آ رہی. یہ ساری کیفیات دنیا میں ہے، اب دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. زیادہ سے زیادہ جو ہے ٹرینکولائزرز اور سیڈیٹیوز ان کی ضرورت کن کو ہوتی ہے؟ جو دولت مند لوگ ہوتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جو دل کی راحت ہے اور دل کا اطمینان ہے اور دل کا سکون ہے وہ مال و دولت سے نہیں ہے بلکہ وہ در حقیقت اللہ کی یاد سے ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے مبارکباد ہے، تہنیت ہے اور لوٹنے کا بہت ہی اچھا مقام ہے، حسن مآب. کذالک ارسلنا فی امۃ قد خلت من قبلھا امم، اسی طرح ہم نے بھیجا ہے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک امت میں، اور ان سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں. لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ انہیں پڑھ کر سنائیں وہ چیز کہ جو ہم نے آپ کی جانب وحی کی ہے. وہم یکفرون بالرحمن، لیکن یہ لوگ جو ہے رحمان کا انکار کر رہے ہیں.
قل هو ربی لا الہ الا ہو، کہیے کہ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت و الیہ متاب، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے۔ یہ رحمان کے لفظ سے یہ بدکتے تھے بہت، اصل میں یہ لفظ ان کے ہاں زیادہ عام نہیں تھا، وہ اللہ کا لفظ تو جانتے تھے، اللہ، اللہم، لاہم، یہ لفظ تو ان کے ہاں آتا تھا، دعاؤں کے اندر تلبیہ میں بھی آتا تھا، ہر جگہ آتا تھا، لیکن رحمان کے لفظ سے زیادہ واقف نہیں تھے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل نہیں تھا، لیکن عام طور پر لوگ واقف نہیں تھے، تو وہ اس لیے بہت وہ اتراتے تھے اس نام سے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر اے نبی ہم نے آپ پر ایسا قرآن نازل کر دیا ہوتا کہ جس کے ذریعے سے پہاڑ چلنے لگتے، یعنی یہ جو معجزے مانگ رہے ہیں، اگر ایسا ہی معجزہ ہم نے آپ کو دے دیا ہوتا، اور قطعت بِهِ الْأَرْضُ، یا جس کے ذریعے سے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اور کلم بِهِ الْمَوْتَى، یا جس کے ذریعے سے مردہ باتیں کرنے لگتے، تو اس کے باوجود بھی یہاں پہ یہ محذوف ہے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، ان کے دل میں ارادہ ہے ہی نہیں، اور حق کو پہچاننے کے بعد رد کر رہے ہیں، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی معجزے سے ان کی آنکھیں کھلیں۔ آخر کیا یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کے معجزوں کو مان لیا تھا؟ انہوں نے جادوگر قرار دیا۔ حضرت موسیٰ کے اور حضرت عیسیٰ کے معجزوں کو یہودیوں نے نہیں مانا، حضرت موسیٰ کے معجزوں کو آل فرعون نے نہیں مانا۔ بل للہ الامر جمیعا، لیکن تمام معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، آخری فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ افلم یئس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، تو کیا اہل ایمان کی پریشانی اس سے رفع نہیں ہوتی؟ یعنی وہ جو میں نے کئی مرتبہ واضح کر دیا ہے، سورہ نام میں خاص طور پر اس مضمون کا جو کلائمیکس ہے وہ وہاں آ چکا ہے، کہ بہت سے مسلمانوں کو یہ خیال آتا تھا کہ ان کا مطالبہ پورا کر ہی دیا جائے تو کیا حرج ہے، اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے، معجزہ دکھا سکتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں چلیے نہیں مانیں گے لیکن پھر منہ تو بند ہو جائے گا، ان کا زبانیں تو بند ہو جائیں گی۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ کیا یہ اہل ایمان کے اطمینان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے؟ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس اجمعین، اگر اللہ ایسا ہی چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا آنے واحد میں، لہدی الناس جمیعا، تمام کے تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔ ولا یزال الذین کفروا تصیبهم ما صنعوا قارعۃ، اور برابر پہنچتا رہے گا ان لوگوں کو، منکروں کو، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے دھڑکا لگا رہے گا، ایک خوف ان کو لاحق رہے گا، اور تحل قریبا من دارہم، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب جو ہے وہ نازل ہو جائے ان کے گھروں کے قریب، حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ ان کے سر پر آ دھمکے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا استہزاء کیا گیا، تمسخر اڑایا گیا۔ تو املیت للذین کفروا، تو میں نے مہلت دی کافروں کو، ثم اخذتهم، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، فکیف کان عقاب، تو پھر کیسا رہا میرا پکڑنا، کیسی رہی میری سزا۔ قوم نوح کا کیا حال ہوا، قوم ہود کا کیا حال ہوا، قوم صالح کا کیا حال ہوا، قوم شعیب کا کیا حال ہوا۔ افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا بھلا وہ ہستی کہ جو ہر جان پر کھڑی ہوئی ہے اس چیز کو لے کر کے جو اس نے کمائی ہے۔ حل یمکن منہ الفرار، یعنی یہاں پہ یہ محذوف مانا جائے گا، وہ ہستی، اللہ تو وہ ہے جو ہر جان کے سر پر گویا کہ کھڑی ہوئی ہے، موجود ہے، اور بما کسبت، جو کچھ کہ اس نے کمایا ہے اس کو لے کر کہ اس کا پورا پورا بدلہ اس کو دیا جائے، پوری پوری سزا دی جائے، تو یہاں آگے محذوف کر دیا گیا حل یمکن منہ الفرار، کیا ایسی ہستی سے بھاگ کر کہیں جانا ممکن ہوگا؟ وجعلوا للہ شرکاء، اور انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا لیے ہیں۔ قل سموہم، کہیے ذرا نام تو لیجیے وہ کون کون ہیں شریک اللہ کے۔ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، کیا تم جتلا رہے ہو اللہ کو کہ جو وہ نہیں جانتا زمین میں؟ ام بظاہر من القول، یا یہ اوپر ہی اوپر کی باتیں، سرسری باتیں تم کر رہے ہو، تم نے کبھی غور کیا ہی نہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ بل زین للذین کفروا مکرہم، لیکن یہ کہ ان کافروں کے لیے جو ان کی چالیں ہیں، جو وہ دلیلیں دیتے ہیں، وہ بڑی مزین کر دی گئی ہیں۔ بصدوا عن السبیل، اور وہ روک دیے گئے ہیں راستے سے، سیدھے راستے سے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد،
اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، یعنی جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ جائے، فما لہ من ہاد، پھر اب اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، ولا عذاب الآخرت اشق، لیکن آخرت کا عذاب بہت سخت ہے، سب سے زیادہ سخت ہے۔ وما لہم من اللہ من واق، اور نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ سے کوئی بھی بچانے والا۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال کی جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے۔ تجری من تحتہا الانہار، نمبر 1 اس کے دامن میں یا اس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی۔ نمبر 2 اکلھا دائم، اس کا جو میوہ ہوگا، اس کے میوے وہ ہمیشہ برقرار رہیں گے۔ وظلھا، نمبر 3 اور اس کا سایہ بھی ہر وقت دائم و قائم رہے گا۔ تلک عقبۃ الذین اتقوا، یہ انجام ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی۔ وعقبۃ الکافرین النار، اور کافروں کا انجام ہوگا آگ۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اور جنہیں ہم نے کتاب دی تھی وہ تو خوش ہو رہے ہیں اس سے کہ جو اے نبی آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ ایک اور کتاب آ گئی ہے جو تصدیق کر رہی ہے تورات کی، تصدیق کر رہی ہے انجیل کی، موسیٰ کی تصدیق کر رہی ہے، عیسیٰ کی تصدیق کر رہی ہے، ابراہیم کے حالات بتا رہی ہے، اور انبیاء جو ہیں اور بنی اسرائیل کے ان کا تذکرہ کر رہی ہے، تو وہ تو خوش ہو رہے ہیں۔ ومن الاحزاب من ينکر بعضا، اور کچھ ان گروہوں مختلف گروہوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو نہیں مانتے اس کی بعض باتوں کو۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ، کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں، ولا اشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ الہ ادعو، اسی کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں، بلا رہا ہوں، پکار رہا ہوں۔ وإلیہ مآب، اور اسی کے پاس میرا ٹھکانہ ہے۔ وکذالک انزلناہ حکما عربیا، اسی طرح ہم نے اس قرآن کو ایک قول فیصل اتارا ہے عربی زبان میں۔ حکم یعنی قول فیصل، عربی زبان میں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر اے نبی خدا نہ خواستہ بالفرض آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس یہ صحیح علم آ چکا ہے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو پھر آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی بچانے والا ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ان کے لیے بھی ہم نے بیویاں اور اولادیں بنائیں، ان کی بیویاں بھی تھیں، انہوں نے شادیاں بھی کی تھیں، ان کی اولادیں بھی تھیں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی معجزہ لے آئے مگر اللہ کے حکم سے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر وعدہ جو ہے اس کا وقت معین لکھا ہوا ہے، طے شدہ ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، ویثبت، اور جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ وعنده ام الکتاب، اور اس کے پاس تو ام الکتاب موجود ہے۔ یہ ام الکتاب ہی ہے جس میں خود قرآن مجید بھی ہے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ تو ام الکتاب میں یہ قرآن موجود ہے، لوح محفوظ میں ہے، کتاب مکنون میں ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتاب، وہ ام الکتاب اللہ کے پاس ہی ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر نبی اگر ہم دکھلا دیں آپ ہی کو بعض وہ چیزیں جس کا کہ ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یعنی عذاب آپ کی زندگی ہی میں ان پر آ جائے، آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے، او نتوفینک، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو وفات دے دیں۔ فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، تو آپ کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے، وہ آپ نے ذمہ داری ادا کر دی، باقی حساب دینا ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہم لیں گے جیسے چاہیں گے۔ اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم چلے آ رہے ہیں زمین کی طرف اس کو گھٹاتے ہوئے اس کے کناروں کی طرف سے۔ یہ سمجھ لیجیے بات کیا ہے۔ ایک مکہ مکرمہ تھا شہر، اور اس کے ارد گرد علاقے تھے، ام القریٰ ومن حولہا۔ اب یہاں حضور جو ہے مکے میں دعوت دے رہے ہیں، کچھ ایمان لائے کچھ نہیں لائے، اکثر نہیں لائے، رد و قضا ہو رہی ہے، لیکن یہاں سے نکل کر شعائیں جو ہیں نور کی، ایمان کی، وہ آس پاس کے قبائل میں جا رہی ہیں۔ اب قبائل کے اندر لوگ ایمان لا رہے ہیں،
تو گویا کہ مکے کے گرد گھیرا ہو رہا ہے، گھیراؤ ہو رہا ہے، اہل ایمان کا جو ہے وہ اس کے گرد ایک گھیراؤ قائم ہو رہا ہے۔ اس طرح سے گویا کہ قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہیں یہاں اقتدار حاصل ہے اور بڑی طاقت ہے اور تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہے، نہیں، ارد گرد سے ہم تمہاری طرف پیش قدمی کر رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، تمہارا محاصرہ جو ہے تن سے تنتر ہو رہا ہے۔ واللہ یحکم، اور اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے، لا معقب لحکمہ، کوئی نہیں ہے جو اس کے فیصلے کو پیچھے ڈال سکے، وہو سریع الحساب، اور وہ بہت تیز ہے حساب لے لینے میں، بہت جلدی حساب لے لیتا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، ان لوگوں نے بھی بڑی چالیں چلی تھی جو ان سے قبل تھے۔ فللہ المکر جمیعا، تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے سب کا مکر، مگر جو بھی کیا ہے وہ نتیجہ خیز ہوگا نہیں ہوگا اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے جو کچھ کی ہر جان کماتی ہے۔ وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار، اور ان قریب معلوم ہو جائے گا ان کافروں کو کہ پچھلا گھر آخرت کا، عاقبت کا گھر کس کے لیے ہے۔ ویقول الذین کفروا لست مرسلا، اور کہتے ہیں یہ کافر، اے محمد آپ رسول نہیں ہیں، ہم نہیں مانتے آپ کو اللہ کا رسول، لست مرسلا، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہہ دیجیے اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر میرے اور تمہارے درمیان، وہ جانتا ہے کہ میں اس کا رسول ہوں اور یہ میرے لیے کافی ہے۔ تم سب کے سب انکار کر دو، مجھے کوئی حرج اس میں محسوس نہیں ہوگا، مجھے کوئی تنگی نہیں ہوگی، جبکہ میرا رب جانتا ہے۔ ومن عنده علم الکتاب، اور وہ بھی جانتے ہیں جن کے پاس علم کتاب ہے۔ یہ نصارہ اور یہودی بھی پہچان چکے ہیں کہ وہ آخری نبی آ گیا ہے، ان کے دلوں میں بھی بات گہری اتر چکی ہے، اللہ بھی جانتا ہے اور یہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ جن کے پاس کتاب کا کچھ علم ہے۔ اب سورہ رات کے بعد سورہ ابراہیم ہے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دونوں مل کر ایک جوڑا بنتی ہے۔ آپ نے سورہ رات کے 6 رکوع میں دیکھا کہ کسی رسول کا تذکرہ نہیں آیا، نہ کسی نبی کا تذکرہ آیا، بلکہ ساری بات چلی ہے بنیادی دعوت، ایمان، توحید، رسالت، معاد، آخرت، ان چیزوں پر گفتگو ہوئی۔ سورہ ابراہیم میں آپ دیکھیں گے ایک تو رسولوں کا تذکرہ بھی آئے گا، یہی جوڑے کی بات میں نے بتائی تھی کہ مکی صورتوں کے جوڑوں کے اندر یہ نسبت ہوتی ہے۔ اس میں لیکن یہ کہ کسی کا نام لے کر نہیں بات ہوئی ہے، رسولوں کو جمع کے سیدھے میں کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا یہ کہہ کر، رسولوں کی قوموں نے یہ جواب دیا انہیں، پھر ان کے اوپر عذاب آیا، تو جمع کے سیدھے میں سب کے لیے کلیکٹیولی بات ہوئی ہے۔ البتہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ آیا ہے، لیکن وہ قصص النبیین کے انداز میں آیا ہے، وہ انبیاء الرسل کے انداز میں پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک، یہ وہ کتاب ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، باذن ربہم، ان کے رب کے حکم سے، ان کے رب کی اجازت سے، الی صراط العزیز الحمید، اس ہستی کے راستے کی طرف کہ جو زبردست ہے اور خوبیوں والا ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی اللہ جس کے لیے ہے جو بھی کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، وہ سب اسی کی ملکیت ہے۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، اور تباہی اور بربادی ہے کافروں کے لیے، ہلاکت ہے کافروں کے لیے ایک شدید عذاب کے ذریعے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ ہے کانٹے کی بات جو میرے اور آپ کے لیے بھی ایک معیار ہے کہ تولیں ہم اپنے آپ کو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، وہ لوگ کہ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو زیادہ محبوب رکھتے ہیں، یعنی آخرت پر بھی ایمان تو ہے، مانتے ہیں، لیکن ہماری محبت آخرت سے زیادہ ہے یا دنیا سے، اس کا فیصلہ ہر شخص کر سکتا ہے۔ اپنے دل میں جھانکے، اپنے اندر وہ ترازو کھڑی کر لے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها، یہ 8 چیزیں ہیں دنیا، اور احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ ہے آخرت۔ اب دیکھ لیجئے کہ کون سا پلڑا بھاری ہے۔
ہر شخص اپنا جائزہ لے، دوسروں کو نہ تولے، اپنے آپ کو تولے، سیلف سینسر ہو، اپنا سینسر خود کرے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جنہوں نے دنیا کی آخرت کی زندگی پر دنیا کو ترجیح دی ہے، محبت کرتے ہیں اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ ہیں کہ جو بہت دور جا پڑے ہیں گمراہی میں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو مگر اس کی قوم ہی کی زبان میں، یعنی حضرت موسیٰ کو کتاب دی تورات تو عبرانی میں دی جو اس قوم کی زبان تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا تو عربی زبان میں دیا کہ جو اولین مخاطب تھے آپ کے ان کی زبان تھی۔ انجیل کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس زبان میں نازل ہوئی تھی وہ، اس لیے کہ اوریجنل نقشہ کوئی جو ہے نسخہ انجیل کا موجود نہیں ہے دنیا میں، صرف ٹرانسلیشن سے، یا گریک ٹرانسلیشن سے یا اٹالین ٹرانسلیشن ہے، اطالوی اور یا یونانی۔ اصل ہو سکتا ہے یا تو عبرانی میں آئی ہو کہ عبرانی اہل علم کی زبان تھی اس معاشرے میں کہ جس میں حضرت مسیح آئے ہیں، اور عوام کی زبان تھی آرامائک، آرامی زبان۔ تو اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ کس زبان میں اصل انجیل نازل ہوئی۔ بہرحال یہاں فرمایا کہ ہر رسول کو جس کو ہم نے بھیجا ہے تو اسی قوم کی زبان میں، فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، تو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، جیسے حضور کے لیے قرآن بھیجا گیا کہ نکالیے اپنی قوم کو، لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، موسیٰ کو بھی ہم نے کتاب دی تھی کہ نکالیں اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یہ ایام اللہ کا لفظ جو ہے یہ سورہ انعام جب ہم نے شروع کی تھی اس وقت سے میں نے آپ کو انٹروڈیوس کرایا تھا، التذکیر بآلاء اللہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی قدرت کے نشان، اللہ کی صنائی، اللہ کی خلاقی، اس کائنات کی تدبیر، ان چیزوں کے حوالے سے اللہ کو ماننے کی دعوت۔ اور ایک ایام اللہ، اللہ کے وہ بڑے دن جن میں کہ بڑی بڑی قوموں کو تہس نہس کر دیا گیا، نسیہ منسیہ کر دیا گیا۔ وذکرہم بایام اللہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں تمام ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں اور شکر گزار ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو جب کہ کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی، اذ انجاکم من آل فرعون، جبکہ اللہ نے تمہیں نجات دی ہے آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں پہنچا رہے تھے بدترین عذاب، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے، ذبح کر دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں بہت بڑی ابتلاء اور آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا تھا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے میرے احسانات پر، میرے انعامات پر، میرے فضل پر، تو میں اور دوں گا۔ یہ مستقل قاعدہ ہے اللہ کا، یہ یونیورسل سمجھیے رول ہے، یونیورسل لا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، میں اگر اپنے کسی بندے کو کوئی دیتا ہوں، کوئی نعمت، کوئی احسان کرتا ہوں تو اگر وہ شکر کرتا ہے تو اور دیتا ہوں۔ ولئن کفرتم، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے، اس نعمت کا حق ادا نہیں کرو گے یا اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے، ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فان اللہ لغنی حمید، اور موسیٰ نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام اگر تم سب کے سب اور جو بھی زمین میں ہیں وہ سب کافر ہو جائیں، سب کے سب، فان اللہ لغنی حمید، تو اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہو جائے گی۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہارے پاس خبریں نہیں آ گئی ہیں ان کی جو تم سے پہلے تھی؟
قوم نوح وعاد اور قوم عاد وثمود اور قوم ثمود والذین من بعدہم، اور وہ کہ جو ان کے بعد آئے، لا یعلمہم الا اللہ، ان سب کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، جاءتہم رسلہم بالبینات، اب دیکھیے جمع کے صیغے میں بات چل رہی ہے، اور ایک کا علیحدہ علیحدہ ذکر نہیں کر رہے ہیں، ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح تعلیمات لے کر اور نشانیاں لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے فرق غیظ میں یا تعجب کے طور پر اپنی انگلیاں اپنے منہ میں ٹھوس لی، یہ کیا بات کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، غصے میں یا تعجب میں، فردوا ایدیہم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو کفر کرتے ہیں اس چیز کا جس کو آپ دے کر بھیجے گئے ہیں، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس چیز کی طرف کہ آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں شک بھی ہے اور ریب بھی ہے، ہمارے دلوں میں خلجان ہے۔ قالت رسلہم، تو کہا ان کے رسولوں نے، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تو تمہیں پکار رہا ہے تاکہ تمہارے لیے معاف کر دے تمہارے گناہوں میں سے، وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہاری رسی اور دراز کر دے، مؤخر کر دے تمہاری مہلت کو ایک اجل مسمى تک، ایک وعدے تک جو طے شدہ ہے۔ قالوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا، قوموں نے جواب کیا دیا، آپ لوگ کچھ نہیں ہیں مگر ہماری ہی طرح کے انسان ہیں۔ تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں روک دیں ان چیزوں سے جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوجتے تھے۔ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، تو لاؤ ہمارے پاس اگر کوئی کھلی سند ہے، کوئی کھلا معجزہ ہے، لاؤ۔ قالت لهم رسلهم، تو کہا ان سے ان کے رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، واقعتاً ہم کچھ نہیں ہیں سوائے اس کے کہ تم جیسے بشر ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے۔ میں بھی بشر ہوں، تم بھی بشر ہو، اللہ نے مجھے چن لیا ہے، میرے پاس وحی بھیج دی ہے، اس میں میرے اختیار کو کوئی دخل نہیں، یہ اختیار اللہ کا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے، اور وہاں پہ اور بے شمار انسان بس رہے تھے، اللہ نے جسے چاہا چن لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا فیصلہ تھا۔ ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کوئی کھلی سند، کوئی بڑا معجزہ پیش کر دیں مگر اللہ کے حکم سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور کیا ہو گیا ہمیں کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں؟ وقد ہدانا سبلنا، حالانکہ اس نے تو ہمیں ہدایت دے دی اپنے راستوں کی۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور جو ایذائیں تم ہمیں پہنچا رہے ہو، چاہے وہ وربل ہیں اور چاہے فزیکل ہیں، زبانی کلامی ہے یا کوئی واقعتاً جسمانی تکلیف ہے، ہم اس پر لازماً صبر کریں گے، جھیلیں گے، برداشت کریں گے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے تمام توکل کرنے والوں کو۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، اور کہا کافروں نے اپنے رسولوں سے، لنخرجنکم من ارضنا، ہم تمہیں لازماً نکال باہر کریں گے اپنے شہر سے، اپنی بستی سے، اور لتعودن فی ملتنا، یا تمہیں لوٹ کر آنا پڑے گا ہمارے ہی طریقے پر، ہمارے ہی دین میں، ہمارے ہی ملت میں، ہمارے ہی عقائد میں۔ فاوحی الیہم ربہم، اس مرحلے پر پھر ان کے طرف وحی کر دی ان کے رب نے، لنہلکن الظالمین، اب ہم لازماً ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ جب اس حد تک قومیں آ جاتی تھی کہ رسول کو نکال باہر کرنے کے کا فیصلہ کر لیں یا قتل کرنے کا فیصلہ کر لیں، اس کے خلاف کوئی اقدام جو ہے شروع کر دیں، تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا تھا۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور پھر ہم تمہیں آباد کریں گے زمین میں ان کے بعد۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہے کہ ایک دن آئے گا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے لوگ سب کے سب کھڑے ہوں گے تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے، تو جو اس خیال سے ڈرتا رہا، لرزاں اترتا رہا، وخاف وعیدی، اور جس نے میری دھمکی اور میری وعید سے خوف کھایا، واستفتحوا وخاب کل جبار عنید، تو انہوں نے مانگا فیصلہ، اچھا ٹھیک ہے اب اللہ فیصلہ کر ہی دے،
ہمارے اور تمہارے درمیان قوموں نے کہا رسولوں سے، وخاب کل جبار عنید، اور تمام جو سرکش اور ضدی لوگ تھے وہ ناکام اور نامراد ہو گئے۔ من ورائے ہی جہنم، ابھی اس کے پیچھے جہنم ہے، یہ تو دنیا میں تھی ہلاکت اور بربادی۔ ویسقیٰ من ماء صدید، اور وہ پلائے جائیں گے، دیے جائیں گے پینے کے لیے پیپ کا پانی۔ یتجرعہ، پیاس کے بارے اسے گھونٹ لینے کی کوشش کرے گا، ولا یکاد یصیبہ، لیکن اسے نگل نہیں پائے گا۔ یعنی ایک طرف پیاس کی شدت کی وجہ سے جو چیز بھی مل رہی ہے پانی کی شکل میں، پانی جیسی لگتی ہوئی تھی ہے وہ پیپ، تو اب ظاہر بات ہے کہ منہ میں جا کے جو ذائقہ اس کا آئے گا تو نگل نہیں پائے گا۔ لا یکاد یصیبہ ویاتیہ الموت من کل مکان، اور اسے محسوس ہوگا کہ اس کی طرف موت جو ہے بڑھ رہی ہے ہر طرف سے، ہر جانب سے۔ وما ہوا بمیت، لیکن وہ مرے گا نہیں، زندگی جو ہے وہ مسلسل رہے گی، دائم رہے گی، اور عذاب قائم رہے گا۔ ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور اس کے بعد اور بھی اس سے بھی گاڑھا عذاب ہوگا۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی مکان یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید۔ یہ خاص تمثیل ہے، یہ جو کفار اور مشرکین ہوتے ہیں، ملحدین ہوتے ہیں، یہ بھی اپنے ضمیر کی اطمینان کے لیے کچھ نہ کچھ نیکی کا کام ضرور کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ڈاکو لوگ بڑے خونخوار، بڑے بے رحم، لیکن پھر بھی وہ اپنے علاقے کی بیواؤں، یتیموں، ان کی مدد کرنا، یہ کام کوئی نہ کوئی خیر کے پن کے ڈاکو لوگ بہت کرتے تھے۔ اسی طریقے سے یہ جو ہمارے غنڈے مشہور ہیں، بستہ الف بستہ بے کے، یہ لوگ بھی، ان کے ہاں بھی کچھ نہ کچھ نیکی کا معاملہ ہوتا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ آبرو باختہ عورتیں جو ہیں ریڈ لائٹ ایریا کی، وہ جب محرم کا دن آتا کے زمانہ آتا ہے تو کالے کپڑے پہن کر، اور وہ ماتم کرنے والوں کو سب سے آگے ہوتی ہیں، سبیلے لگاتی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو عرس ہوتے ہیں بزرگان دین کے، ان پر یہ پہنچی ہوتی ہے، دھمال کھیل رہی ہوتی ہے، تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی خیر کا کام ہمیں کرنا ہے، لیکن یہ سارا خیر کا کام جو ہے یہ پادر ہوا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کی تمثیل یہ بیان کی، خیر وہی ہے جو ایمان کی بنیاد پر ہو۔ لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اگر ایمان نہیں ہے تو یہ خیر نظر آ رہا خیر ہے، حقیقت میں خیر نہیں ہے۔ تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے راکھ کا ایک ڈھیر ہے اور اس پر جو ہے تیز آندھی چلے تو ساری وہ راکھ جو ہے اڑ جائے گی، نسیہ منسیہ ہو جائے گی۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی نیکیوں کی۔ مثل الذین کفروا، مثال ان کافروں کو جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، اعمالہم، ان کی نیکیاں جو ہیں، کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، اس راکھ کے مانند ہیں جن پر ایک تیز ہوا چلے ایک جھکڑ کے دن، وہ ساری جو تھی رات وہ اڑ گئی۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، تو حال اب یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنے خیال میں نیکیاں کمائی تھی، امید رکھتے ہوں گے کہ آخرت میں جائیں گے تو ہمیں وہ نیکیاں نظر آئیں گی ہماری، لیکن انہیں اپنی نیکیوں کے اوپر کوئی قدرت حاصل نہیں ہوگی، کوئی ہاتھ نہیں لگے گی نیکی۔ ذالک هو الضلال البعید، واقعہ یہ ہے کہ یہ ہے گمراہی اور بھٹک جانا، بہت دور کا بھٹک جانا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔